Assalamu alaikum. I hope everyone is good at their end and I hope کہ آج کی ویڈیو سے آپ میں سے کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے. اچھا، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے بلاگنگ بزنس which is somehow getting common in this side of the world, which means it is getting common in Pakistanis as well. People are very much interested in developing a website, starting a blog, and talking about some topic, some niche that they are interested in. I have mainly searched a lot of videos, blogs, and a lot of information that what blogging business is. Blogging business basically ایک ٹاپک آپ کوئی چوز کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ مستقل بات کرتے رہتے ہیں. اب وہ ٹاپک کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ فوڈ ہو سکتا ہے، وہ شپنگ انڈسٹری میں سے کچھ ہو سکتا ہے، اسمال بزنس میں سے کچھ ہو سکتا ہے، ڈیجیٹل شاپ ہو سکتی ہے، آن لائن شاپ ہے، سانگز ہیں، پینٹنگ ہے، اینی تھنگ دیٹ یو تھنک یو آر انٹرسٹڈ ان، اس کو آپ ایک کیا کہہ سکتے ہیں، کمپیوٹر لینگویج میں نیش کہہ سکتے ہیں، نیش اس کو کہتے ہیں. لیکن واٹ آر دوز تھنگس وچ آر امپورٹنٹ ٹو اسٹارٹ اے بلاگنگ بزنس. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہر کوئی اتنی ڈیٹیل میں نہیں بتا پاتا انٹل سم ون از گوئنگ تھرو دیٹ ایکسپیرئنس. اگر میں آپ کو اپنا چھوٹا سا بیک گراؤنڈ دوں کہ ہاؤ اٹ آئی اسٹارٹڈ، میرا خیال ہے میں نے کوئی 6-7 دفعہ بلاگ اسٹارٹ کیا ہے اور اتنی دفعہ بند بھی کیا ہے. اینڈ اس کا ریزن یہ ہے کہ پھر ایک پوائنٹ آتا ہے جدھر آپ جا کے جو ہے نا آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ اب کیا کرنا ہے. فار اباؤٹ 7-8 ایئرس بیک ان 2013 اور 2012 آپ کہہ لیں 8-9 ایئرس بیک، کہ اتنا زیادہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اویئرنیس نہیں تھی کہ یہ کس طریقے سے ورک کرتا ہے اور کیا وہ چیزیں ہیں جس پہ جو ہے بلاگ چلتا ہے اینڈ اٹ ورک سکسیزفلی. وہ چیزیں تب سمجھ آنا شروع ہوئی جب یوٹیوب جو ہے وہ پاکستان میں کامن ہوا اور اس میں بہت ہی جو ہے نا زبردست قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنا شروع کیا. پھر اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا. اب جیسے 8-9 ایئرس پہلے کی بات کی جائے تو ایک بلاگر کر کے ویب سائٹ ہے، بڑی کامن ہے، جہاں پہ سب اپنا نا فری اکاؤنٹ بناتے تھے. اسی طریقے سے جیسے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی انہوں نے اپنا نیم سیٹ کیا، ٹاپک سیٹ کیا، اینڈ دے اسٹارٹڈ رائٹنگ اباؤٹ پرٹیکولر تھنگ. اس ٹائم پہ اتنا پتہ نہیں تھا. میں نے بھی ایک بلاگ کھولا تھا جس میں میں ہیلتھ سے ریلیٹڈ بات کرتی تھی، ڈائٹ سے ریلیٹڈ، اور میں مکس چیزوں پہ بات کرتی تھی. اس کا میں نے نام رکھا تھا رمشا آبزروس. ٹھیک ہے. اچھا، وہ میں نے کچھ عرصہ کیا، تھوڑا کر کے اس پہ وزٹس بھی آئے، بٹ پھر ڈاؤن دا لین اٹ جسٹ وینٹ اوے اینڈ میں نے ڈیلیٹ کر دیا کیونکہ میں ملٹیپل ٹاپکس پہ بات کری تھی. ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ کوئی یہ بات نہیں کرتا تھا کہ آپ ایک چیز پہ بات کریں. اب جیسے آپ کو نظر آئے گا کہ سب جتنے بھی بلاگرز ہیں، جو نامور بلاگرز ہیں، وہ ایک ہی چیز پہ بات کر رہے ہوں گے. وہ یہ ہوگا کہ آپ کوئی ایک ٹاپک پکڑیں اور اس میں آپ جو ہے ماسٹر ہو جائیں. اب وہ ٹاپک کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ کی پسند کا. جو بھی آپ کی پسند کا ٹاپک ہے اس پہ آپ مستقل طور پہ کام کریں اور اس میں چیزیں لرن کریں اور پھر ہوں. یہ اب کچھ بیسک چیزیں ہیں جو سب کہتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کو ورکنگ کرنی چاہیے وہ آپ کو یہ کرنی چاہیے کہ آپ کو خود کیا پسند ہے، آپ کے انٹرسٹ یا ہابیز کیا ہیں، کیونکہ اس میں سے ٹاپک نکلے گا. کچھ لوگ جو ہے وہ انجینئرنگ کر رہے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل میں دے رہی ہوں، آئی ڈونٹ وانٹ ہرٹ اینی بڈ سینٹیمنٹس، لیکن انہیں کرکٹ بہت پسند ہوتی ہے، دے انجوائے واچنگ اسپورٹس. اس کے بارے میں وہ اپنے فری ٹائم میں بہت بات کرتے ہیں اور ان کو بڑا مزہ آتا ہے اسپورٹس دیکھنا، اس کے بارے میں پھر ڈفرینٹ فورمس میں بات کرنا. بٹ
انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں وہ جو ہے نا انجینئرنگ کے اوپر کچھ بھی اس سے ریلیٹڈ بلاگ کریں وچ سم ٹائمز ڈز ناٹ ورک. تو یہ ایک ایگزامپل دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ اپنے فری ٹائم میں کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور اس میں کوئی ایک چیز پکڑ کے کر رہے ہوتے ہیں, دیٹ از سم تھنگ دیٹ کین بی اسٹیٹڈ ایز یور انٹرسٹ اور یو لو ڈوئنگ دیٹ. کچھ لوگ جو ہے سانگس لکھتے ہیں, کچھ گٹار بجاتے ہیں, کچھ جو ہے بکس پڑھتے ہیں, کچھ لکھنے کا کسی کو شوق ہے, اسٹوریز لکھنے کا شوق ہے. دوز آر یور انٹرسٹ. اس میں سے آپ کچھ پک کریں اینڈ آئی ایم شیور ہر کسی کا اپنا ایک فیوریٹ انٹرسٹ ہوگا. اچھا, نیش بیسکلی کیا ہے؟ نیش کے بارے میں ہم نے جب ہم مارکیٹنگ اسپیشلائزیشن میں کری تھی تو بہت ڈفرینٹ طرح کی کیس اسٹڈیز پڑھی ہے. ایک بڑی کامن کیس اسٹڈی آپ پڑھتے ہیں کہ واچز جو ہیں, جو سب سے جو ٹاپ برانڈز ہیں, وہ بہت کم مقدار میں واچ بناتے ہیں. اب تو اسمارٹ واچز آ گئی ہیں, میں آپ کو کوئی 11 ایئرس پہلے کی بتا رہی ہوں. تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ کچھ پرٹیکولر کمپنیز ہیں یا پرٹیکولر گاڑی بنانے والی کمپنیز ہیں جو آپ سمجھ لیں گنتی کی اپنی جو ہے پروڈکٹ ایک بناتی ہیں, اور اس کے گنتی کے جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں مقدار بناتے ہیں. صحیح ورڈ مقدار ہوگا کہ اگر ایک ٹاپ موسٹ کار ہے, ماڈل ہے, تو اس کی فار ایگزامپل 20 کارز بنیں گی, اور وہ 20 کارز جو ہیں 20 بیسٹ کسٹمرز کو دنیا بھر میں سیل ہوں گی. ٹھیک ہے, اور کیونکہ اس کی ویلیو اتنی زبردست ہے, وہ چیز اتنی اچھی ہے, اس لیے جو 20 کسٹمرز ہیں وہ اس کے منہ مانگے دام دیں گے. اسی طریقے سے جیسے آپ کو پتہ ہے ایپل کمپنی ہے, وہ مہنگے فون دیتی ہے, سیمسنگ کمپنی ہے, وہ مہنگے فون دیتی ہے, جس کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں وہ جا کے وہ خرید لیتا ہے. پوائنٹ نیش بتانے کا یہ ہے کہ وہ جو بھی ہیں, جیسے ایپل ہے, سیمسنگ ہے, یہ گاڑیاں بنانے کی کمپنیز ہیں یا گھڑی بنانے کی کمپنیز ہیں, اگر یہ اتنی مہنگی پہ چیز بیچ رہے ہیں تو دے آر ڈوئنگ سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری. وہ اپنی سروس اتنی زبردست دے رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی لوگ آ کے خریدتے ہیں, مہنگے میں بھی خرید لیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہمیں یہ کانسیپٹ اس وقت اس نیچے سے سمجھایا جاتا تھا کہ وہ یہ کام اتنا اچھا کر رہے ہیں کہ کوئی ان کی اس کوالٹی کو بیٹ نہیں کر سکتا, اور جو بھی ان کے کسٹمرز ہیں وہ اتنے سیٹسفائیڈ ہیں ان کی سروس سے کہ وہ انہی کو لیتے ہیں. جیسے ہی وہ کوئی نیا ماڈل بنا کر مارکیٹ میں پیش کرتے ہیں تو وہ کسٹمرز فوراً آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے دے دو. سو دیٹ از بیسکلی نیش. وہ اپنی پرٹیکولر چیز میں اتنی مہارت رکھتے ہیں کہ کوئی ان کو بیٹ نہیں کر پاتا. وہ اتنا ورک اور اتنا ہارڈ ورک یا اتنی محنت, اتنا دماغ لگاتے ہیں اس ایک چیز کو بنانے میں کہ وہ چیز کوئی اور کر نہیں پاتا. کاپی بھی کرے گا تو وہ اچھی کاپی نہیں کر پائے گا. یہ ہے کہ وہ اگر سسٹین کر رہے ہیں اتنے سالوں سے, یا کچھ بزنسز ایسے ہیں دنیا بھر میں جو 100 سال یا 200 سال یا 300 سال سے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں, ایم شور کہ ان کی وہ سسٹینیبلٹی ہے, وہ کوالٹی ہے, وہ ایچ ٹائم گیونگ بیک ٹو سوسائٹی ہے. دیٹ از بیسکلی نیش. اپنی چیز میں اتنی مہارت حاصل کر لینا کہ آپ کو خود ہو کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ یہ چیز بنا رہے ہو تو لوگ ڈیفینیٹلی آ کے آپ سے لیں گے. اینڈ پھر ایک وقت آتا ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ بن جاتا ہے کہ یہ جو بھی چیز آفر کرے گا واٹ ایور دا بزنس از, اس کی چیز میں کوئی غلطی ہوگی نہیں, یہ اتنی ایفرٹ لگا کے یا اتنی آنیسٹی کے ساتھ وہ چیز سیل کرے گا. دیٹ از نیش. اور نیش آتا ہے انٹرسٹ سے, آپ کی انٹرسٹ اور ہابی سے. جو آپ کا انٹرسٹ ہے اس میں سے وہ ایک پرٹیکولر چیز نکلتی ہے. اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب فار ایگزامپل آپ کو کار سے یا آپ کو جو ہے کار سے کھیلنے کا شوق ہے, ٹوائز ہیں, آپ جو ہے جی بچپن میں گاڑی کو کھول کے جی پورا کر دیتے تھے, والدہ آپ کی شور مچا رہی ہے کہ ابھی لے کر دی اور تم نے پوری گاڑی کھول دی ہے فار ایگزامپل. تو آپ کو وہ پارٹس اندر سے دیکھنے کا شوق ہے کہ یہ ایسے اس طریقے سے کیوں کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کرتے کراتے آپ تھوڑے بڑے ہوئے, آپ کا اور انٹرسٹ بڑھا, آپ نے اور زیادہ آٹوموبائل کے بارے میں پڑھنا شروع کیا, اینڈ دین سلولی یو موو اہیڈ. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے, مطلب یعنی کہ آپ کا جو ینگ ایج والا جو ٹائم ہے,
یہ ایسا ٹائم ہے جس میں آپ کو پتہ ہے آپ کے انٹرسٹ کے ہیں، اور یہ وہ چیزیں جو آپ کے ساتھ ہمیشہ چلتی ہیں. آپ بوڑھے بھی ہو جائیں گے نا، آپ کی کچھ ایسی شوق ہوں گے یا ہابیز، مشغلیں کہہ لیں، کچھ ایسے مشغلیں ہوں گے جو آپ سے چھوڑے نہیں جائیں گے. سو فائنڈ دیٹ دوز انٹرسٹ دیٹ میٹر، اس میں سے آپ اپنا ایک ٹاپک نکالو گے اینڈ دین یو موو اہیڈ. مقصد یہ سمجھانے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے بھی آپ بلاگنگ بزنس میں آئیں تو آپ کو اس سے پہلے آپ کے پاس ایک ہوم ورک ہونا چاہیے. اور ہوم ورک جب آپ شروع کریں، آپ نے اس کویشچن کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے، دیٹ از واٹ از نیش. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کا نیکسٹ کویشچن ہونا چاہیے واٹ از یور نیش. ٹھیک ہے، مائی پوائنٹ از جسٹ دیٹ، یہ آپ کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بلاگنگ شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بیسک ڈایامیٹرز جو ہیں یا بیسک اسٹیپس جو ہیں وہ اسے مس کر دیتے ہیں، اینڈ سم ویئر ڈاؤن دا لین یاد ہی نہیں رہتا شروع کیوں کیا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے یہ چیز کوئی 7-8 بار شروع کی ہے اور ہر دفعہ مجھے نقصان ہوا ہے کہ فائنلی جا کے آئی لینڈ آن دس کنسیپٹ انٹرنیٹ مارکیٹنگ لوپ. فائنلی کہ مجھے یہ چیز پسند ہے. ٹھیک ہے، رائٹنگ اباؤٹ اسمال بزنس، رائٹنگ اباؤٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ورلڈ، مجھے یہ پسند ہے. وہ اتنی بار ٹرائل اینڈ ایرر کرتے کراتے آپ کو سمجھ آتا ہے، اور یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے بھائی. کوئی جو ہے نا، یہ جو کہ باتیں نا سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب محنت کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں محنت ضرور کرتا ہے. آپ کی نظر میں وہ تھوڑا ہوگا زیادہ ہوگا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب محنت کرتے ہیں. کسی کو جلدی جواب مل جاتا ہے، کسی کو دیر سے ملتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بہت اچھے سے جانتا ہے، اور کوئی جو ہے نا اپنے آپ کو جاننے میں بہت وقت لگا دیتا ہے. سو ٹوڈے دا ٹاپک واز واٹ از نیش. اور پھر ایسے ایسے کر کے آئی موو ہیڈ اینڈ ٹیل، کیا کہہ سکتے ہیں، آئی ٹیل مور تھنگس دیٹ what is more required to start a blogging business.